آج تمہاری یہ ذمہ داری ہے میرے عزیزو، کھانا پکانا تو سب کے ساتھ لگا ہے، کمانا کھانا تو سب کے ساتھ لگا ہے۔ تم سب کو یہ لگتا ہے کہ میری دکان کا کیا ہوگا، میری جائیداد کا کیا ہوگا، میری پراپرٹی کا کیا ہوگا، کبھی یہ نہیں خیال آتا میرے رسول کی عزت کا کیا ہوگا۔ اگر ان کی عزت محفوظ ہے تو ہماری عزت محفوظ ہے، اور اگر نبی پاک کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے تو پھر تمہارا بھی انجام ہمارا بھی انجام خراب ہونا ہی ہے، برا ہوگا ہمارے ساتھ۔ ہم اس دھرتی پر جینے کے قابل نہیں رہ جائیں گے، عذاب آئے گا، اس میں سب گرفتار ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں بیدار کرتا ہوں اپنے بچوں کو، یہ حضور پاک کے نام کو جو چھیڑتے ہیں وہ ایسی ہے جیسے کرار کو۔ آپ سب کے اندر حساسیت اتنی ہونی چاہیے کہ روٹی کپڑا مکان جائیداد گٹر نالے بجلی ان تمام باتوں پر تو کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن حضور کی عزت کے نام پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک یہ مسلمان جب تک ایسا عقیدہ نہ رکھے وہ ایمان اس کا مکمل بھی نہیں۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں جب تک وہ پوری کائنات سے زیادہ اپنے رسول سے محبت نہ کرے۔ بے شک ماں باپ بھائی بہن سارے انسانوں سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے، اس کا ایمان ہی نہیں مکمل ہے۔ بے شک آپ کیا یہ سب تقریروں میں بولنے کے لیے رہ گیا، کہانیاں سنو گے تم؟ جب میدان عمل میں اترنے کی بات آئی تو عملی طور پر اترو میرے عزیزوں۔ مدینہ طیبہ کی ان گلیوں کو یاد کرو کہ آج ہی مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان کی شادی ہوئی ہے، آج شادی ہوئی، اپنی دلہن کو لے کر گھر آیا، سہاگ رات ہے آج، اور سہاگ رات وہ دلہا اور دلہن کی زندگی کی یادگار رات، پوری زندگی کا ایک حسین لمحہ۔ لیکن رات کے وقت جب دولہا اپنی دلہن کے ساتھ مصروف تھا، آدھی رات میں مدینے کی گلیوں سے آواز آنے لگی، مشرکین مکہ مدینے پر حملہ آور ہو گئے، اور رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ میدان میں نکل پڑے، اے نوجوانوں اپنے گھروں سے نکلو۔ جب یہ آواز مدینے کی گلیوں میں آنے لگی، دولہا جو آج کی رات کا ہے اپنے سہاگ رات منا رہا ہو، اپنی دلہن کو بستر پر چھوڑا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، آئے میری شریک حیات الوداع۔ ایک رات کا دولہا آج دلہن کو لایا ہو اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا مجھے میرے نبی کے ساتھ جانا، حضور نکل چکے مدینے سے، میں بستر پر نہیں سو سکتا۔ عورت ایسی نہیں کہ پیروں پہ گر جائے، ارے مجھے سہاگن کو کہاں بھاگن بنا رہے ہو، کہاں مجھے کس کے حوالے چھوڑ جا رہے ہو، کون پالے گا، کچھ نہیں۔ مدینے کی خاتون ان کی آنچلوں کو لاکھوں سلام، وہ خاتون اٹھتی اور کہتی ہیں، یہ نوجوان نے کہا اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے لو، یا پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جنگ میں جا رہا ہوں کھیلنے کے لیے نہیں۔ بیوی دلہن کھڑی ہوتی اور کہتی ہے میرے سرتاج جائیں، آپ کسی ایرے غیرے کے لیے نہیں اللہ کے رسول کے لیے جا رہے ہیں، جائیں آپ، اور طلاق کی بات کیوں کرتے ہو، دنیا کی زندگی میں تو شریک ہو ہی گئی ہوں، آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہو، جاؤ، اگر صحیح سلامت لوٹ آئے تو غازی کی بیوی کہلاؤ، اور اگر نہیں لوٹے تب بھی فکر نہیں، فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤ۔ یہ مدینے کی خواتین تھی، وہ آج کی رات کا دولہا حضور کی عزت کے لیے نکل پڑا اپنے گھر سے، اور میدان احد میں جب پہنچا، صبح کا وقت تھا، پھر جنگ کا میدان جب گرم ہوا، جب میدان گرم ہوا تو جانتے ہیں احد کی تاریخ پڑھنے والے یا سننے والے جانتے ہیں، دوپہر کے وقت احد کے میدان میں پانسا پلٹ گیا تھا، کفار و مشرکین حاوی ہو گئے، 70 صحابہ کی شہادتیں ہوئی اس میدان میں، انہی شہادتوں میں اس دولہے کی بھی شہادت ہوئی جو ایک رات کا دولہا تھا۔ اور احادیث میں پڑھو تو پھر تمہیں پتا چلے گا یہ دولہا حنظلہ کے نام سے مشہور ہے۔ سبحان اللہ، سیدی مولائی آقا حنظلہ، تمہاری شہادت کو لاکھوں سلام، لیکن ان کو ایک لقب حضور نے دیا غسیل الملائکہ۔ یہ
ملائکہ کی طرف سے انہیں غسل دیا گیا تھا. شہید کو موت کا غسل نہیں، لیکن جب حنظلہ اپنی عورت کے پاس سے نکلے تھے تو ان پر جنابت کا غسل تھا. وہ یہ سوچ کر کے نہائے نہیں کہ کہیں حضور سے میں پیچھے نہ ہو جاؤں. جماعت نکل چکی رسول پاک کے صحابہ کی، میں اگر تاخیر ہو گیا تو پکڑا نہ جاؤں، مجھ پر اللہ کی رحمتیں روٹھ نہ جائیں. یہ وہ جوان تھے میرے عزیزوں. آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی بات جب آئے تو ہیلے بہانے مت کرنا، اور نہ ہی بزدلی کو اپنے گھر پر اپنے دل میں آنے دینا. تم جوان ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ حضور کے نام پر دی ہے. جی بے شک. مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. زندگی. ہر کوئی یہ نہ سوچے میری زندگی فلاں کے لیے فلاں کے لیے. جھوٹے عاشق ہیں جو کہتے ہیں لیلا مجنوں والے، کیا بات ہے. یہ کچھ نہیں ہوتے، یہ سب جھوٹے قصے ہیں. کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا. یہ سب کے سب جسمانی تسکین کو عشق کا نام دیتے ہیں. جی کیا بات. اپنی شہوتیں پوری کرنے کو محبت کا نام دیتے ہیں. کیا بات. ارے اصل محبت تو وہ ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ثنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حضور کے نام پر اپنی گردنیں دے دیتے ہیں. یہ محبت ہے، یہ عشق ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ایسا کرا بھی نہیں سکے گی. آپ یہ مت کہنا کہ یہ جان اس کے لیے ہے، بلکہ سنی ہمیشہ یہی کہے گا زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. ہمارا جو کچھ بھی ہے یہاں پر جینا مرنا کس کے لیے ہے؟ نبی کے لیے. میں یہ باتیں اس لیے بھی کہتا ہوں میرے عزیزوں، جو رسول تمہیں ہر لمحے یاد کرتے رہے، ہر گھڑی رب ہب لی امتی کہتے رہے، رب اغفر لی امتی کہتے رہے، کیا اس امت پر آج اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی عزت کے لیے کھڑی ہو جائے؟ جو رسول اپنی قبر میں تمہیں یاد کرے، معراج کی سفر میں یاد کرے، اپنے بستر پر یاد کرے، اپنے مصلے پر یاد کرے، جنگل کی تنہائی میں، جہاد کے سفروں میں اپنی امت کا خیال کیا کرے،